السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کی قوت و شوکت اور اس کی برق رفتاریاں، یہ ایک حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما بعث اللہ من نبی الا انذر امتہ وانذرہ نوح والنبیون من بعدہ وانہ یخرج فیکم فما خفی علیکم من شانہ فلیس یخفی علیکم۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، نوح علیہ السلام نے بھی اور ان کے بعد آنے والے نبیوں نے بھی۔ اس کی جو حالت و کیفیت اب تم پر مخفی ہے، اس وقت کھل جائے گی جب وہ ظاہر ہوگا۔ تمہارا رب یک چشم نہیں ہے، اور دجال دائیں آنکھ سے کانا، یعنی وہ یک چشم ہوگا۔ اس حدیث کی روح سے پتہ لگتا ہے کہ دجال کے بارے میں مختلف احادیث میں آیا ہے، مسلم، صحیح بخاری، ابو داؤد، بہت دفعہ۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور آگ کی مثل، یعنی اس سے ملتی جلتی چیز اٹھا کر اپنے ساتھ پھرے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اس سے کیا خطرہ ہے؟ میں نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ دجال کے ساتھ روٹی اور پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باوجود اس کی تباہی اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تو اس سے دجال کی جو مختلف علامات ہیں وہ مشہور یہ ہیں کہ اس کا ظاہری اور باطنی حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ دجال ایک تنومند نوجوان، چوڑا سینہ، سفید روشن رنگ، پیشانی اور چھوٹے گنگریالے بال دیکھا۔ یہ تمام نشانیاں مغربی اقوام میں پائی جاتی ہیں۔ نمائندہ کے طور پر آپ کو ایک بندہ دکھایا گیا، حالانکہ یہ قوم کی طرف اشارہ ہے۔ اور دائیں آنکھ کانی انگور کی طرح ابری ہوئی، بائیں آنکھ ستارہ کی طرح روشن ہوگی، یعنی دین کی آنکھ اس کی بند ہوگی، ختم ہوگی، اور دنیاوی آنکھ جو ہے وہ چمکتی ہوئی ہوگی سورج کی طرح۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو ایک مشہور حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے مغربی جزیرے میں دجال کو ایک گرجا میں مقید دیکھا تھا۔ یہ بھی کشف تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ عیسائی قوم اور اس کے پادری ہی دجال ہیں، جن کا تعلق جزیرہ انگلستان سے ہو یا کسی اور یا روم کے گرجے سے ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے ایک نمائندے کے طور پر، فرد کے طور پر دکھائے گئے۔ تو ان وضاحتوں سے پتہ لگتا ہے کہ عیسائی پادری، مغربی اقوام ہی وہ دجال ہیں جن کے بارے میں احادیث میں جو نشانات ہیں وہ ان میں سارے پورے ہو چکے ہیں۔ اور وہ اس کا کام کیا ہوگا؟ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں وہ پھیلے گا، ہر طرف فتنہ، فساد اور تباہی پھیلائے گا، جسے چاہے گا قتل کرے گا، جسے چاہے گا زندہ کرے گا۔ پاکستانی تو اب دیکھ رہے ہیں اس کو کہ بالکل یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ جو چاہتا ہے دجال وہی پاکستان میں ہوتا ہے، جس کو چاہتے ہیں کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کرسی سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ تو یہ دجال کی خصوصیات میں سے کچھ اور بھی کام ہیں۔
کہ وہ بارش برسانا، بارش بند کرنا، بکثرت پانی پیدا کرنا، پانی خشک کر دینا، یہ سب چیزیں اس کے تصرف میں ہوں گی اور کامل غلبہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ جنت و دوزخ پر دجال کے اقتدار سے مراد یہ ہے کہ وہ انعام و اکرام بھی دے گا اور سزا بھی دے گا۔ سزا پر بھی قادر ہوگا، وہ انعام و اکرام دینے پر بھی قادر ہوگا۔ تو اس کی اطاعت کرے گا اس کو انعام و اکرام ملے گا، جو اس کے خلاف ہوگا اس کو وہ سزا دے گا۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ اخروی عذاب کا مورد ٹھہریں گے۔ نتیجتاً وہ لوگ جو یہ کام کریں گے ظلم کا، وہ آخری عذاب کے مورد بنیں گے، اور اس نافرمانی کے نتیجے میں دنیا کو جہنم بنا دے گا وہ، مگر ایسے لوگ اخروی جنت کے وارث ہوں گے جو اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ روٹی اور پانی کے پہاڑ کے ساتھ ان میں ایک تو ان طاقتور مغربی قوموں کے کل دنیا پر اقتصادی اور معاشی اقتدار کا غلبہ کا ذکر ہے کہ اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر معاشی بھی اور اقتصادی بھی ہر طرح ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کی ایجاد کردہ سواریاں مثلا ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز، یہ جن میں وہ دوران سفر خوراک وغیرہ آگے پیچھے کرے گا، بحری جہاز، یہ اعدادات سواریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکاشفات میں دیکھ کر تو خود اس کی تشریح کی ہے کہ اس کے پاس ایسے ایسے سامان ہوں گے۔ تو دجال کی غیر معمولی قوت و طاقت کے اظہار کے طور پر اس کی حیرت انگیز ایجادات ہوں گی۔ جو تیز رفتاری کا بھی ذکر ہے، حدیث میں موجود ہے کہ دجال کا گدھا سمندر میں گھس جائے گا اور صرف گھٹنوں تک ڈوبے گا۔ کون سا گدھا جو سمندر میں نہیں ڈوبے گا؟ صرف وہ شپ نہیں ڈوب سکتا، بحری جہاز نہیں ڈوب سکتا۔ تو اس طرح یہ سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں، پیشگوئیوں میں اشارے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنا موقع محل کے مطابق۔ کبھی ایک قدم 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ یہاں سے اگر اڑے گا 3 دن تک اگر آپ سفر کرتے رہو تو اس سے بھی پہلے وہ پہنچ جائے گا۔ اور بعض سفر 7 دن میں طے کرے گا، کچھ سفر 3 دن میں، کچھ 7 دن میں، یعنی دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس کے ساتھ 2 پہاڑ ہوں گے، ایک میں پھل ہوگا، پانی وغیرہ ہوگا، اور دوسرے میں دھواں اور آگ ہوگی۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ دھواں اور آگ سے انجن کے حصے میں ہوتی ہے، اور جو باقی پانی خوراک ہوتی ہے وہ پچھلے حصے میں ہوتی ہے، سواریاں بھی پچھلے حصے میں بیٹھتی ہیں۔ اور دجال کے ساتھ 70,000 یہودی مرد اور عورتیں ہوں گے، ان کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے دجال کے ساتھ۔ آپ بتائیں جی موجودہ حالات کیا کہتے ہیں؟ یہودی کن کے ساتھ ہیں، اور یہودی کس کے ساتھ مل کر یہ ظلم اور بربریت مسلمانوں پر کر رہے ہیں؟ تو یہ حدیث تو 100% پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی اور مرد اور عورتیں ہوں گے۔ اس دور کے بعد علماء نے ریل گاڑی سے دجال کا وہ گدھا مراد لیا ہے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو یہ چیزیں جو اپنے سامنے ہیں، بعض علماء ریل گاڑی کو گدھا کہتے ہیں۔ تو ہر قسم کا گدھا ہے، جو سمندر میں چلتا ہے وہ شپ کی صورت میں گدھا ہے، جو زمین پہ چلتا ہے وہ ریل گاڑی کی صورت میں گدھا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے اور لمبا سفر چند گھنٹوں میں کر دیتا ہے، جو مہینوں کا سفر منٹوں میں گھنٹوں میں کر دیتا ہے، تو وہ ہوائی جہاز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور ساری علامتیں جو ہیں وہ اس زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا تھا، بتایا تھا اس کے بارے میں، وہ 100% پوری ہو چکی ہیں، اور سارے اختیار اس کے پاس ہیں۔ حکومتیں گرانا اور بنانا بھی اس کے پاس ہے، کسی کو عزت دینا اور سزا دینا بھی اس کے پاس ہے، کسی کو غریب کرنا اور معیشت اس کو ڈالر دینا، یہ بھی سارا اس کے پاس ہے۔ جس کو چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے امیر کر دیتا ہے۔ یہ با اختیار جو قومیں ہیں، اسی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اس زمانے میں یہ حال ہوگا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس سچائی کو کوئی بھی مسلمان یا غیر مسلم جب یہ حدیث سنتا ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔